باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادل کا وانزلنا علیکم اور اتارا ہم نے تم پر المن والسلوی من اور سلوی کلو کھاؤ من طیبات وہ پاکیزہ چیزیں ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیں وما ظلمونا اور انہوں نے ہمارا نقصان نہ کیا ولیکن کانوا انفسہم لیکن وہ اپنے آپ کا یظلمون نقصان کرتے تھے۔ وظللنا علیکم الغمام واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کریں، لیکن انہوں نے اس حکم کی تعمیل میں سستی کی، جس کی انہیں یہ سزا ملی کہ وہ خالی میدان میں 40 سال تک حیران اور پریشان پھرتے رہے۔ وہ میدان ایسا تھا جس میں نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی سایہ کی کوئی چیز تھی۔ وہ بھٹکتے رہے، موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک پتلا سفید بادل سایہ کے لیے بھیجا، اور اسی طرح ایک نور کا ستون بھی عطا فرمایا جو اندھیری راتوں میں روشن ہو جاتا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ غمامہ غمّن سے مشتق ہے بمعنی چھپانا اور پوشیدہ کرنا۔ بادل کو غمام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی آفتاب کو چھپا لیتا ہے۔ غمامہ بادل یہ غمّن سے مشتق ہے بمعنی چھپانا۔ بادل کو غمام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی آفتاب کو چھپا لیتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ اور ہم نے تم پر اتارا من۔ من کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1 ترنجبین، نمبر 2 پتلی چپاتی، اور نمبر 3 گوند کی طرح کی ایک شے جو درختوں پر آ کر گر جاتی تھی اور اس کا ذائقہ شہد جیسا ہوتا تھا۔ ہم نے تم پر اتارا من کو۔ من کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1 ترنجبین، نمبر 2 پتلی چپاتی، اور نمبر 3 گوند کی طرح کی ایک شے جو درختوں پر آ کر گر جاتی تھی اور اس کا ذائقہ شہد جیسا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے من نازل فرمایا، کھاتے کھاتے انہیں بہت دن گزر گئے تو سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ من تو اتنا میٹھا ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اور ہمارے لیے ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں گوشت کھلائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر سلوہ اتارا۔ والسلوہ سلوہ کیا ہے؟ اس میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1 بٹیر اور نمبر 2 بٹیر کی مثل ایک پرندہ ہوتا تھا۔ سلوہ سے کیا مراد ہے؟ ایک قول کے مطابق بٹیر تھا اور ایک قول کے مطابق بٹیر کی مثل ایک پرندہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک بادل بھیجتے، طلوع آفتاب تک وہ بادل برستا رہتا اور اس میں پانی کی جگہ یہ سلوہ برستا، تو ہر شخص ایک دن اور ایک رات کی مقدار اٹھا لیتا، اور جمعہ والے دن وہ 2 دن کی مقدار اٹھا لیتا تھا، کیونکہ ہفتہ کے دن کچھ نہ برستا تھا، یہ سلوہ نہیں برستا تھا۔ اس سلوہ کے برسنے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ طلوع آفتاب تک ایک بادل اللہ تعالیٰ بھیجتے، وہ پانی کی جگہ یہ سلوہ برساتا، سلوہ برستا رہتا، تو ہر شخص ایک دن اور ایک رات کی مقدار وہاں سے اٹھا لیتا، اور جمعہ کے دن 2 دن کی مقدار وہ اٹھاتا تھا، کیونکہ ہفتے کے دن کچھ نہ برستا تھا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ پاکیزہ چیزوں سے مراد ہیں حلال اور لذیذ چیزیں۔ وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی۔ الطیبات، طیبات کا مطلب ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون انہوں نے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا۔ پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ جتنا کھا سکتے ہو ہر روز اتنا اٹھا لیا کرو، دوسرے دن کے لیے ذخیرہ نہ کیا کرو، لیکن انہوں نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی اور محفوظ کر کے رکھنے لگے۔ آخر کار وہ نعمت بند ہو گئی، اور جو وہ محفوظ رکھنے کے خیال سے اٹھاتے تھے وہ پھر خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا جتنا ہر روز کھا سکتے ہو اتنا اٹھا لیا کرو، دوسرے دن کے لیے ذخیرہ نہ کیا کرو، لیکن انہوں نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی، ذخیرہ کرنے لگے۔
آخر کار وہ نعمت بند ہو گئی اور جو محفوظ رکھنے کے خیال سے انہوں نے اٹھایا ہوتا تھا وہ پھر خراب ہو جاتا۔ وما ظلمونا یہ معطوف ہے، اس کا معطوف علیہ محذوف ہے، اور مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے نعمت کی ناشکری کی اور اپنا نقصان کیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ ما ظلمونا کا معطوف علیہ بغرض اختصار محذوف ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے نعمت کی ناشکری کی اور اپنا نقصان کیا، وما ظلمونا اور انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اپنا ہی نقصان کرتے تھے، اخروی نقصان بھی کیا اور دنیاوی نقصان بھی کیا۔ اخروی نقصان اس طرح کیا کہ عذاب کے مستحق ہوئے، اور دنیاوی نقصان اس طرح کیا کہ اپنا وہ رزق کھو دیا جو بغیر مشقت کے اور بغیر آخرت کے حساب کے انہیں ملتا تھا۔ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اخروی اس طرح کہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، اور دنیاوی اس طرح کہ اپنا وہ رزق کھو دیا جو انہیں بغیر مشقت کے اور بغیر آخرت کے حساب کے انہیں ملتا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القریۃ اس بستی میں، فکلوا منہا پس کھاؤ اس سے، حیث شئتم جہاں چاہو، رغداً فراغت سے، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ الباب دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ بخش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے، ہم معاف کر دیں گے تمہارے، خطایاکم تمہارے لیے تمہارے قصور، تمہاری غلطیاں، وسنزید اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، هذه القریہ سے مراد کیا ہے؟ چند قول ہیں۔ نمبر ایک، ابن عباس فرماتے ہیں مراد اریحہ ہے، یہی قریہ جبارین بھی ہے، اس میں قوم عاد کے بقیہ لوگ رہتے تھے جو عمالقہ کے نام سے مشہور تھے۔ دوسرا قول ہے مراد بیت المقدس ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ایلیہ ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ مراد شام ہے۔ هذه القریہ سے کیا مراد ہے؟ چند قول ہیں۔ نمبر ایک، اریحہ جو قریہ جبارین بھی ہے، جس میں قوم عاد کے بقیہ لوگ رہتے تھے جو عمالقہ کے نام سے مشہور تھے۔ نمبر دو، بیت المقدس، نمبر تین ایلیہ، اور نمبر چار شام۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وہاں سے کھاؤ جہاں چاہو، رغداً با فراغت۔ رغداً کے منصوب ہونے میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، یہ مفعول مطلق ہے من غیر لفظہ، اور نمبر دو، یہ کلو کی ضمیر سے حال ہے۔ تو اگر حال ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کھاؤ جہاں سے چاہو، اس حال میں کہ رزق تمہارے لیے وسیع ہے، فراغت والا ہے۔ رغداً کے منصوب ہونے میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، یہ مفعول مطلق ہے من غیر لفظہ، اور نمبر دو، یہ حال ہے کلو کی ضمیر سے۔ اگر کلو کی ضمیر سے حال ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ تم کھاؤ اس حال میں کہ رزق تمہارے لیے وسیع ہے اور فراغت والا ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ اور دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ روایت ہے کہ اس گاؤں کے 7 دروازے تھے تو ان کو حکم ہوا کہ کسی بھی دروازے میں داخل ہو جاؤ، دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ روایت ہے کہ اس بستی کے 7 دروازے تھے اور حکم ہوا کہ تم کسی بھی دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ سجداً سجدہ کرتے ہوئے، اس کے دو مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، جھکے جھکے جاؤ، اور نمبر دو، جب داخل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کا سجدہ ادا کرو۔ سجداً کے دو مطلب لکھے گئے ہیں۔ نمبر ایک، جھکے جھکے جاؤ، یعنی وہ معروف سجدہ مراد نہیں ہے بلکہ مراد ہے کہ جھکے جھکے جاؤ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب تم داخل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر ادا کرو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو حِطَّةٌ، یہاں پر دو قول ہیں۔ نمبر ایک، حِطَّةٌ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے جو کہ مسئلتنا ہے، یعنی مسئلتنا حِطَّةٌ، ہمارا سوال ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، یا اللہ ہمارا سوال ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔
اور دوسرا قول یہ ہے کہ حتتن سے مراد ہے لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی تم کہو لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ کلمہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وقولوا حتتن، تم کہو حتتن، یہاں پر حتہ سے کیا مراد ہے؟ دو قول ہیں۔ نمبر ایک، یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے جو کہ مسئلتنا ہے، تقدیر عبارت ہے مسئلتنا حتتن، یا اللہ ہمارا سوال ہے حتتن، یعنی کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حتتن سے مراد ہے لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی تم کہو لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ کلمہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے لیے بخش دیں گے تمہارے گناہ، تمہارے قصور۔ نغفر یہ غفرن سے مشتق ہے بمعنی سترن، یعنی چھپانا، مراد ہے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اور خطایا یہ جمع ہے خطیتن کی، اور خطایا اصل میں خطایئ تھا، یا کو حمزہ کیا تو خطائئ ہو گیا، پھر پہلے حمزہ کو یا سے اور دوسرے حمزہ کو الف کیا تو خطایا ہو گیا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم بات مانو گے، اطاعت کرو گے، تو تم میں سے جو گناہ گار ہیں ہم ان کے گناہ تو معاف کر دیں گے، اور جو پہلے سے نیک ہیں ان کا ثواب ہم بڑھا دیں گے۔ جو اگر تم لوگ اطاعت کرو گے، بات مانو گے، تو تم میں سے جو گناہ گار ہیں ہم ان کے گناہ تو معاف کر دیں گے، اور تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے ہم ثواب کو بڑھا دیں گے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ فرمایا سنزید المحسنین، گویا اس کو مستقل ذکر کیا اور اس کو قولوا حتتن کا جواب نہیں بنایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال ہوتا ہے، فرمایا سنزید المحسنین، اس کو علیحدہ اور مستقل ذکر کیا، اس کو قولوا حتتن کا جواب نہیں بنایا، جس طرح کہ نغفر لکم خطایاکم یہ قولوا حتتن کا جواب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کو مستقل ذکر کرنا اور اس کو جواب نہ بنانا قولوا حتتن کا اشارہ ہے کہ نیک کار تو ضرور ہی اطاعت کریں گے، نیک لوگ تو ضرور اطاعت کریں گے۔ جواب یہ ہے کہ اس کو مستقل جملہ بنانا اور اس کو قولوا حتتن کا جواب نہ بنانا اشارہ ہے کہ تم میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ تو ضرور ہی اطاعت کریں گے۔